یہ آؤٹر لیئر ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ یہ آؤٹر لیئر ہے عالم اروا اور عالم برزخ کی۔ یہ وہ لیئر ہے جس تک اور جس کے اکراس شیاطین بھی ٹریول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، تو انسان نے کیا کیا؟ اپنے اختیارات کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کیا، انڈر پلے کرنا شروع کیا، سو مچ سو کہ وہ گرتا گرتا ڈیولز پلے فیلڈ میں آ گیا۔ اس چیز کو سمجھیے گا، یہ ہے ٹائم کی وہ ڈائمینشن جس کی میجرمنٹ از ان نون ٹو اس۔ اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوال بار بار ہو رہے ہیں کہ جب میں یہاں سوتا ہوں اور میری روح ادھر آ جاتی ہے تو وہ ادھر ٹریول کیسے کر سکتی ہے، اور جیسے ہی میں جاگتا ہوں وہ واپس کیسے آ جاتی ہے؟ یہ والے سوال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ٹائم ڈائمینشن آپ اور میں دیکھتے ہیں یہاں پہ، ہماری ارواح وہ ٹائم ڈائمینشن نہیں دیکھتی، ان کی سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ون تھنگ آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ، سپیڈ آف لائٹ سے مجھے ذہن میں آ گئی۔ اب اس پہلے چارٹ کو سمجھ لیں۔ اس چارٹ پہ میں نے ایک تو آپ کو بگننگ، مڈل اور اینڈ بتایا ہے۔ اب یہ بگننگ، مڈل اور اینڈ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اور دنیا کا بھی امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ یہاں آدم علیہ السلام آئے اور یہاں دنیا ختم ہو گئی، اور یہ میدان حشر لگا دیا گیا، سجا دیا گیا۔ اس میدان حشر کے بعد کوئی بہشت میں چلا گیا، کوئی جہنم میں چلا گیا، اور کوئی ایٹرنٹی پہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، بہشت والوں نے بھی ایٹرنٹی دیکھنی ہے، دیکھ لیں گے، جہنم والوں نے بھی ایٹرنٹی دیکھنی ہے، دیکھ لیں گے، اور ایک تیسرا سیکشن ہے جو نہ بہشت کے ہیں نہ جہنم کے، وہ ڈائریکٹ اپنی ایک ایٹرنل اینٹی سے ملتے ہیں جا کے۔ اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اروا ٹو برزخ سیریز میں یہ بارہا ڈسکس ہوا ہے کہ یہ درمیان والے لوگ کون ہیں سورہ واقعہ کے مطابق۔ اچھا، یہ آؤٹر لیئر ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ یہ آؤٹر لیئر ہے عالم اروا اور عالم برزخ کی۔ یہ وہ لیئر ہے جس تک اور جس کے اکراس شیاطین بھی ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہ آپ دیکھیں، میں نے بلو کلر کی دو چیزیں لکھی ہیں، ڈیولز illusion realm، the realm of the devil's illusion، اور اس کے نیچے ایک لیئر اور ہے ڈیولز پلے فیلڈ۔ اس چیز کو توجہ سے سمجھنا ہے آپ۔ شیطان کی لمٹ، اگر یہ پلانٹ ارتھ کی دھرتی ہے، زمین ہے، کوئی بھی سیکشن ہے اس کا، یا یہ وقت میں ہم میجر کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کا ایرا، نوح علیہ السلام کا ایرا، آقا علیہ السلام کا ایرا، یہاں پہ کہیں جا کے، اور ہمارا ایرا یہ چل رہا ہے، اور یہ بس اینڈ آف ٹائم ہی ہے۔ تو شیطان کی پلے فیلڈ یہ ہے، اور میکسیمم ایلوژن وہ کہاں تک جنریٹ کرتا ہے؟ مینز ولز لمٹ سے تھوڑا سا اوپر تک وہ اپنی ایک ایلوژن کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ لمٹ کیا ہے جو مینز ول ہے؟ اب پہلے اس پہ آتے ہیں کہ اس کا ریلیونس اس کی کیا ہے، قدر کی، تقدیر کی، مقدر کی، اور فری ول آف مین۔ انسان کے اختیار میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں؟ وہ چاند کو گھمانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، سورج کو کتنا منور کرنا ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، سورج نے کتنی سپیڈ سے چلنا ہے، اگر وہ چل رہا ہے کائنات میں، اگر وہ ساکت ہے تو وہ کیوں ساکت ہے، اور اس کو ہلانا ہے کہ نہیں ہلانا، یہ ہمارے اختیارات سے بالا تر چیزیں ہیں فی الحال۔ اگر انسان یہ کر پاتا ہے کبھی تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس لمٹ آف مینز ول کو کھینچا ہے اپنی ول پاور سے۔ ایک ٹرم آپ کو بچپن سے سکھائی جاتی ہے، ول پاور، ول پاور۔ تو بچپن میں ہم کہتے ہیں ول پاور کیا ہوتی ہے؟ ول پاور کا مطلب ہوتا ہے اپنی لمٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی سخت۔ میری ول پاور تھی تو میں نے اس کا ہاتھ نیچے کر دیا، ورنہ وہ تو مجھ سے 10 گنا زیادہ طاقتور تھا۔
میری ول پاور تھی کہ اس وقت میں نے کسی کی مدد کرنی تھی تو میں نے گاڑی تک اٹھا لی جو 6 بندے نہیں اٹھا سکتے، ایک فورک لفٹر کو اٹھا کے نکالنی پڑتی عموماً۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ول پاور دی، میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ نیچے ہے تو میں نے اٹھایا، تو وہ میں نے اپنے سکت سے کوئی 50 گنا وزن اٹھا لیا۔ یہ وہ ول پاور ہوتی ہے جو مینز ول، یعنی آپ کے دیے ہوئے اختیار کو ایکسپینڈ کرتی ہے، اور وہ کس لیول تک جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، تو ٹرسٹ یو می، وہ کسی بھی لیول پہ جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر مجھے کسی کمپنی کے سی ای او نے کہہ دیا کہ بھائی آپ سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، میں اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ اپنی کمپنی، unless I am required you take charge، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں، ادھر میرے ہی سائن ہوں گے، باقی فلاں فلاں آپریشن اور یہ ساری چیزیں آپ کے ذمہ ہیں، تو میں اس کمپنی میں کچھ بھی کر دوں گا، کسی کو بھی فائر کر دوں گا یا یعنی جہنم میں ڈال دوں گا، کسی کو بھی ہائر کر دوں گا یعنی اس کو دنیا کا حصہ بنا لوں گا، اور کسی کو بھی ریز دے دوں گا، بونس دے دوں گا، یعنی اس کو نعمتوں سے نوازنا شروع کر دوں گا، اور کسی کو بھی میں پروموشن دے کے اس کے درجات بلند کر دوں گا۔ تو یہ میں کیا کر رہا ہوں، سی ای او کا نائب بن کے ایک کمپنی میں وہ اختیارات استعمال کر رہا ہوں جو سی ای او نے مجھے سونپ دیے، اپنا نائب بنا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، تو انسان نے کیا کیا، اپنے اختیارات کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کیا، انڈر پلے کرنا شروع کیا، سو مچ سو کہ وہ گرتا گرتا ڈیولز پلے فیلڈ میں آ گیا۔ اس چیز کو سمجھیے گا، مینز ول کے نیچے ہے ڈیولز پلے فیلڈ، مینز ول کے بہت نیچے ہے، میرے نو مولود بچے کے اختیار سے بھی نیچے ہے ڈیولز پلے فیلڈ۔ لیکن میں نے اپنے نو مولود بچے کو ڈرایا، اس کو اتنا خوف زدہ کر دیا، اس کو ایسی ایسی تعلیمات سے نوازا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک کمزور سی مخلوق بنا کے اپنے آپ کو اس کے محتاج کر دیا، اس کا محتاج کر دیا۔ اب وہ جب جب اپنی ایلوژنز ریلم میں سے کوئی چیز نیچے پھینکتا ہے اپنی پلے فیلڈ میں، تو میں اس کے پپٹ کی طرح اس کی سٹرنگز پل کرتا ہے اور میں ناچتا ہوں۔ یہ ہے ڈیولز کی ایلوژن کی اور پلے فیلڈ کی گیم اور اختیارات۔ جب جب انسان نے اپنی لمٹ کو ریکگنائز کیا، اپنی ول کو ریکگنائز کیا، اپنی فری ول کو ریکگنائز کیا اور اپنے ول پاور کو ریکگنائز کیا، تو اس نے ڈیولز کے ایلوژن کے ریلم کو بھی بریک کیا اور اینجلز کنٹرول گرانٹڈ بائی گاڈ کو جا کے ٹچ کرنا شروع کیا۔ اب یہ اینجلز کنٹرول گرانٹڈ بائی لارڈ کیا ہے؟ وہ معاملات، بارش، بادل، سیلاب، زلزلے، یہ ساری چیزیں، دن کا رات ہونا، رات کا دن ہونا، یہ اینجلز کنٹرول گرانٹڈ بائی دا لارڈ ہے۔ یہ وہ ریلم ہے جہاں پہ فرشتوں کا کنٹرول ہوتا ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ شیطان یا شیاطین کوشش بھی کرتے ہیں جانے کی، تو اینجلز ان کو پتھر مار کے شہاب ثاقب کرتے ہیں یا اور بھی طریقوں سے ان کو دبا دیتے ہیں۔ میں نے یہ ابھی بہت میکرو لیول پہ آپ کو لیئرز بتائی ہیں، یہ مائکرو لیول پہ کوئی 20-25 لیئرز بنتی ہیں جو ہم کبھی تصوف میں کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ایکسپلین ہوگی، کیونکہ تصوف کے علاوہ کسی میں جرت ہی نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کو ایکسپلین کر سکے۔ اب جس نے تصوف کو نہیں ماننا وہ نہ مانے، جس نے اس کو متوازی مذہب کہنا ہے متوازی مذہب کہے۔ میں تو کرسچینٹی کو بھی ایک مسلمان کے ناطے متوازی مذہب کہتا ہوں، لیکن میں ان کی سینسیبل چیزیں جو قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی وہ ایکوائر کر لیتا ہوں۔ میں تو ہندوازم کو بھی متوازی مذہب کہتا ہوں، لیکن اگر ان کی کوئی سینسیبل چیز مجھے نظر آتی ہے تو میں وہ ایکوائر کر لیتا ہوں۔
اور میں تو ایتھیزم کو بھی ایک متوازی مذہب کہتا ہوں، کیونکہ وہ باقاعدہ ایک مذہب کی طرح پریکٹس ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن اگر ان کی بھی تعلیمات میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو میرے قرآن اور سنت سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ اس لیے یہ جو لیئرز ہیں، یہ جب ہم ایکسپینڈ کریں گے، تصوف میں ڈسکشن کریں گے، تو آپ کو یہاں پہ عالم لاہوت بھی نظر آئے گا اور یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ ابھی آپ کو وہ اس میں نہیں الجھا رہا، ابھی میں آپ کو، کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ تقدیر قدر مقدر ہے، تو میں ابھی آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ ایریا شروع ہو جاتا ہے جہاں صرف اینجلز کا کنٹرول ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سسٹم بتایا ہوا ہے اور ریگولرلی بتاتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم دنیا کا نظام چلانے میں ہر وقت مصروف العمل ہیں۔ تو یہ جو ہر وقت مصروف العمل ہیں، یہ وہ اینجلز ہیں جو بائی دا کمانڈ آف دا لارڈ اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔